بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اپنی دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تم پر قدرت پالیں تو دیکھنا وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے، اور وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور آرزو مند ہوں گے کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر۔ تمہیں قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری کافر و مشرک قرابتیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری کافر و مشرک اولاد۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان مکمل جدائی کر دے گا۔ مومن جنت میں اور کافر دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اقتدا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو کلیتاً بیزار اور لا تعلق ہیں. ہم نے تم سب کا کھلا انکار کیا. ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت و عناد ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پرورش کرنے والے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا فقط پہلے کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کر دیا اور ساتھ یوں جتا بھی دیا اور یہ کہ میں تمہارے لیے تمہارے کفر و شرک کے باعث اللہ کے حضور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. پھر وہ یہ دعا کر کے قوم سے الگ ہو گئے اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف ہی رجوع کیا اور سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا یعنی انہیں ہم پر مسلط نہ کر اور ہمیں بخش دے. اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی غلبہ و عزت والا بڑی حکمت والا ہے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اقتدا ہے خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو شخص روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ہر حمد و ثنا ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے بعض لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے کسی وقت بعد میں دوستی پیدا کر دے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو. بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں یعنی وطن سے نکالا اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح جانچ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو مال بصورت مہر ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جبکہ تم ان عورتوں کا مہر انہیں ادا کر دو۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں نہ روکے رکھو، اور تم کفار سے وہ مال طلب کر لو جو تم نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا، اور وہ کفار تم سے وہ مال مانگ لیں جو انہوں نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر جب تم جنگ میں غالب آ جاؤ اور مال غنیمت پاؤ تو اس میں سے ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں اس قدر مال ادا کر دو جتنا وہ ان کے مہر میں خرچ کر چکے تھے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك
يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی، اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔